اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خالق کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام عطا کیا ہے وہ ازل تا ابد تک قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی جتنی نعمتیں عطا فرمانا چاہتے تھے، اللہ نے وہ نعمتیں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام کی ہیں۔ محبوب رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام فخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی نعمتیں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہیں۔ غور طلب ہے کہ جتنی بڑی کائنات ہے، اللہ اس سے بہت بڑا ہے۔ کائنات اتنی بڑی ہے کہ اس میں اربوں خربوں آباد زمینیں، لاکھوں چاند، سورج اور کھربوں کہکشائیں ہیں۔ اللہ کی تعریف یہ ہے، زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب کل بن جائیں اور سمندر جسے 7 مزید سمندر روشنائی مہیا کریں تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اربوں خربوں درخت پیدا کیے۔ اگر حساب لگائیں کہ ایک بڑے درخت میں سے کتنے قلم بن سکتے ہیں، سارے درختوں کے قلم بنائے جائیں اور سارے سمندروں کی روشنائی بنائی جائے تب بھی اللہ کی باتیں پوری نہیں ہوں گی۔ البتہ اربوں سنکھوں درخت اور بے شمار سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات اور نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے لیے انسانی شعور میں سکت نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کی جا سکتی، لیکن اللہ نے اپنے حبیب خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی نعمتیں تمام کی۔ اس سے سیدنا حضور علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعارف کے لیے بنائی اور اس دنیا میں تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ 1,24,000 پیغمبروں نے ان تعلیمات کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی عنوان سے ایک اور بات ضرور کہی کہ میرے بعد آخر میں ایک اور نجات دہندہ آئے گا، اور یہ سلسلہ سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ یعنی 1,24,000 پیغمبران علیہ السلام یہ اعلان کرتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی نام بتایا، کسی نے نجات دہندہ کہا اور کسی نے فرقلیت۔ سب کا مقصد اور منتہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پیغمبروں کے ذریعے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کرایا۔ پیغمبروں کے مبعوث ہونے کے درمیان کتنا وقفہ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال پہلے تشریف لائے تھے۔ ان کے درمیان تقریباً 500 سال بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 500 سال کا وقفہ رہا۔ اگر 1,24,000 کو 500 سے ضرب دیا جائے تو تقریباً اتنے عرصے تک اللہ تعالیٰ نے اس آباد دنیا کو بنا سجا کر رکھا، اور ہر 500 یا 1000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر اس لیے بھیجا کہ نوع انسانی کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہا ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں کے مابین کروڑوں سال بنتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رونمائی کے لیے کروڑوں سال پر محیط عرصے کا انتظار و اہتمام کیا۔ 1,24,000 پیغمبر بھیجے، صحیفے اور آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، سب ایک ہی اعلان کی تکرار کرتے رہے کہ انتظار کریں، اللہ کا محبوب آئے گا۔ سیدنا حضور علیہ السلام نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کی روایات کو قائم رکھا، اللہ کی توحید کا پیغام دیا، اچھائی کا پرچار کیا، بت پرستی، جھوٹ، لڑائی اور فساد سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وہ بات فرمائی جو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے کی، لیکن ایک بات نہیں دہرائی کہ میرے بعد کوئی اور نجات دہندہ
آئے گا۔ اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اللہ نے کروڑوں سال یہ اعلان کرایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آنے والے ہیں۔ یہ اعلان اس لیے ہوتا رہا کہ انسانوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے، ماننے اور پہچاننے کا شعور پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معنی ہے تعریف کیا ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی تعریف شدہ ہے، اور کائنات میں صرف نبی کریم صادق و امین سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی ہستی ہیں جن کی تعریف خود اللہ نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اپنے محبوب بندے کو اپنا قرب اور وصل عطا کیا، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راز و نیاز کی باتیں کی۔ یہ خواب و خیال نہیں ہے، بلکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیکھا اور سنا وہ سب حقیقت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کروڑوں سال سے اس بات کا اعلان ہوتا رہا ہے کہ اللہ کا بندہ آئے گا۔ یہ اعلان و انسانی کے شعور کو تیار کرتا رہا کہ اللہ کا بندہ آنے والا ہے۔ جب یہ کام پورا ہو گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف میں ہزاروں کتابیں، لاکھوں صفحات اور اربوں خربوں الفاظ لکھے گئے ہیں، اور قیامت تک لکھے جاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اس طرح بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند ترین تعریف و توصیف آخری کتاب، آسمانی کتاب قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہر آدمی جو قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور جتنی گہرائی میں وہ قرآن پاک پر تفکر کرتا ہے، اتنا ہی قرآن پاک کے انوار سے اس کا دماغ روشن ہو جاتا ہے، اور بالآخر وہ آدمی ان روشنیوں اور انوار سے معمور ہو کر گم سم اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ہم ایک ذی شان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا وسیلہ ہیں۔ یہ ہمارا افتخار ہے کہ ہم اللہ کے محبوب و برگزیدہ بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، جس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعارف کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ مسلمانوں نے اس نسبت اور نعمت کا اتنا احترام کیا، اور ہم نے اس نعمت اور قرآن سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے، یہ لمحے فکریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے باسط تک اور باسط سے وصال تک زندگی ایک کھلی کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ ہم سب نے پڑھا ہے اور زبانی یاد ہے، لیکن امت مسلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک کو اپنی عملی زندگی میں کتنا اپنایا ہے، اور قرآن پاک کی صورت میں موجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی اللہ کی نعمت سے کیا فائدہ اٹھایا ہے، اس کا اندازہ آج مسلمان کی حالت زار دیکھ کر بآسانی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے نوع انسانی کی شعوری سقط کو معراج ملی۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر غور کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر شعور کی پختگی تک زندگی کو قدر اختصار سے بیان کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کی آیات اور نشانیوں پر غور و فکر کیا، اور سب کو یہی درس دیا ہے۔ شعوری وسعت پیدا کرنے کے لیے تفکر ایک ضروری عمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ اللہ کی آیات، انسان کی پیدائش، مخلوق کو زندگی قائم رکھنے کے لیے زمین پر موجود اللہ کے عطا کردہ وسائل اور الہامی کتب پر غور و فکر کرتے ہیں، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہیں۔ اگر امت مسلمہ دین اور دنیا میں سربلند ہونا چاہتی ہے تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اللہ کی نشانیوں پر تفکر کرنا ہوگا۔
قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ نے سماوات، زمین اور ان میں موجود وسائل اور چیزیں انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ بات شامل رہی ہے کہ ہمارے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک خاص بندہ اور نوع انسانی کا نجات دہندہ آئے گا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء سابقین کے لیے فرمایا، میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا۔ جب اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں اور دین کی تکمیل کر دی ہے، تو اس ارشاد کا بھی یہی مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ دین کی تکمیل ہو چکی ہے اور نعمتیں پوری کر دی گئی ہیں۔ ہمارے اوپر اللہ کا خصوصی انعام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے معراج میں اپنے قرب سے نوازا اور راز و نیاز کی باتیں کی۔ مسلمان آج ان کی امت ہونے کے دعوے دار تو ہیں، لیکن قرآن پاک موجود ہوتے ہوئے بھی اس پر غور و فکر اور عمل نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم میلاد ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر غور و فکر کر کے اس پر عمل کریں۔ جتنی الہامی کتابیں نازل ہوئیں اور قرآن پاک میں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کے قصص موجود ہیں، ان سب میں ایک بات تسلسل سے ملے گی کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی طرز فکر ایک ہے، اور وہ یہ ہے، کائنات کا خالق اللہ ہے، وہ کائنات کو مسلسل فیڈ کر رہا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات وحدانیت کا درس دیتی ہیں تاکہ تمام لوگ صرف ایک اللہ کے آگے جھکیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں اور ان کے نقش قدم پر چلیں۔ جب ہم انبیاء کرام علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک کا مطالعہ کر کے غور و فکر کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز فکر منتقل ہو جائے گی، اور ہم امتی ہونے کی حیثیت سے اللہ کا تعارف حاصل کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز فکر قرآن پاک میں یہ بتائی گئی ہے کہ بندہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے، اللہ سے قریب ہو سکتا ہے اور اللہ کا دوست بن کر غم اور خوف سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز، ہر بات کو من جانب اللہ یا اللہ کی سنت سے جانتے ہیں۔ اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز فکر حاصل ہو جائے کہ ہم ہر بات کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیں تو اللہ کی دوستی کا شرف مل جائے گا۔ جب اللہ سے دوستی ہو جائے گی تو پریشانیوں اور وسوسوں سے نجات مل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز فکری یہ ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، سب کچھ وقت معینہ کے بعد اللہ کی طرف لوٹ جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔